بھائیوں اور دوستوں، ہمارے معزز دوست نے جو تقریر کی ہے، مجھے نہایت افسوس ہے کہ انہوں نے غلط تاریخ اور مسلمان بادشاہوں کی غلط تصویر پیش کی ہے۔ انگریزوں نے اپنے دور حکومت میں ہندو اور مسلمانوں کے درمیان نفرت و دشمنی پھیلانے اور دونوں بڑی توپوں کو آپس میں لڑانے کی نیت سے ہندوستان کی تاریخ کو مسخ کر دیا ہے۔ مغل بادشاہوں کے غلط اور جھوٹے مظالم کی بھیانک تصویر پیش کر کے یہاں کے ہندوؤں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہارے پہلے حکمراں سب ظالم تھے، ہم تمہارے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ہم تمہارے نجات دہندہ ہیں تاکہ ہندو قوم انگریزی حکومت کی وفادار ہو جائے۔ ہمارے ساتھی نے شاید وہی تاریخ پڑھی ہے۔ مغل بادشاہوں کی صحیح اور اصل تاریخ فارسی زبان میں ہے، جس میں سے بہت سی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کر دیا گیا ہے، اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں نے ہندوستان کی اصل تاریخ پڑھی ہے۔ ہندوستان کی 1000 سال کی سچی تاریخ میرے دماغ میں محفوظ ہے، میری نگاہوں میں ہے۔ ان کتابوں میں کہیں بھی ان مظالم کا ذکر نہیں جن کا ابھی ذکر کیا گیا۔ مغل بادشاہوں کا انصاف، آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے انصاف کے تقاضوں کو کیسے پورا کیا۔ میں آپ کے سامنے صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اکبر کے بعد ہندوستان کا بادشاہ جہانگیر ہوا۔ ملکہ نور جہاں اس کی بیوی ہی نہیں، اس کی محبوبہ تھی، اس کی پریمکا تھی، جس پر وہ اپنی جان نچھاور کرتا تھا اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار رہتا تھا۔ لیکن جب اسی محبوبہ نے ایک غریب ہندو کی ناحق جان لے لی، اس کو گولی مار دی، تو آپ کو معلوم ہے کہ جہانگیر نے اپنی محبوب بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر رکھ کر فیصلہ کیا کہ نور جہاں کو فوراً گرفتار کیا جائے اور اس غریب ہندو کے قصاص میں اس کی گردن مار دی جائے۔ کیا دنیا کے بادشاہوں میں اس انصاف کی کوئی مثال مل سکتی ہے؟ کیا ہندوستان کی سرزمین نے انصاف کا شاندار مظاہرہ کبھی کہیں دیکھا ہے؟ صدر جلسہ نے تائید میں تالیاں بجائی، پھر پورا مجمع تالیوں کی گڑگڑاہٹ سے گونج گیا۔ میں نے اپنا سلسلہ تقریر جاری رکھتے ہوئے کہا کہ بس ایک مثال اور۔ ایک مغل شہزادہ عادل شاہ ہاتھی پر سوار جا رہا تھا کہ ایک غریب ہندو کے گھر کے پاس سے گزرا۔ اس کی گھر کی دیواریں نیچی تھی، شہزادہ ہاتھی پر سوار تھا۔ گھر کے آنگن میں اس کی بیوی ننگی غسل کر رہی تھی۔ شہزادے کی نظر اس پر پڑی تو اس نے اس کی طرف ایک پھول پھینکا۔ پھول دیکھ کر عورت چونکی، دیکھا کہ شہزادہ ہاتھی پر سوار ہے تو وہ بھاگ کر پردے میں چلی گئی اور اس نے اپنے شوہر سے اس واردات کا ذکر کیا۔ شوہر سیدھا بادشاہ کے دربار میں فریادی بن کر حاضر ہو گیا۔ بادشاہ نے تحقیقات کرائی، واقعہ ثابت ہوا۔ پھر بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا شاید آپ کو معلوم نہیں۔ اگر آپ جانتے تو ان خیالات کا اظہار نہ کرتے جن کا ابھی تقریر میں کیا گیا۔ سنیے اور میری تصدیق کے لیے ہندوستان کی صحیح تاریخ پڑھیے۔ بادشاہ نے اس غریب ہندو کو اپنا فیصلہ سنایا کہ تم سرکاری ہاتھی پر سوار ہو جاؤ، عادل شاہ کی بیوی اسی طرح ننگی غسل کرے گی اور تم اس کو دیکھ کر اس پر پھول پھینکو گے۔ شاید آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ مغل شہزادیوں کو چاند اور سورج بھی آسانی سے نہیں دیکھ سکتے تھے، چہ جائیں کہ ننگی حالت میں ایک معمولی آدمی کے سامنے ہو۔ یہ فیصلہ وہی بادشاہ کر سکتا ہے جس کا عدل و انصاف بے داغ ہو۔ سارا دربار اس فیصلے کو سن کر سناٹے میں آ گیا۔ کیا آپ تاریخ سے اس کی کوئی دوسری مثال پیش کر سکتے ہیں؟ صدر جلسہ نے اب کی بار اور زور سے تالیاں بجائی اور پورا مجمع ان کے ساتھ دیر تک تالیاں بجاتا رہا۔ میری تقریر فضا بدلتی جا رہی تھی، میرے دل میں خون کا دوران بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ منہ زور گھوڑا قابو میں آ رہا ہے تو میں نے ایک اور پرجوش بات کہی کہ بھائیو، مغل بادشاہوں کے جو مظالم بیان کیے جاتے ہیں اولاً تو وہ بالکل غلط اور جھوٹے ہیں۔ اس جھوٹ کو انگریزوں نے اپنی کتابوں میں لکھ کر پھیلایا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے
کہ مغل حکمراں ظالم تھے، انہوں نے انصاف سے حکومت نہیں کی، عوام پر انہوں نے ظلم کیا، وہ لوگوں کو ستاتے رہے. اگر وہ آج ہوتے اور اسی طرح کا ظلم کرتے جیسا کہ بیان کیا گیا، تو آپ یقین کر لیں کہ ان ظالم بادشاہوں سے جنگ کرنے میں ہم مسلمان ہی محاذ جنگ پر پہلی صف میں ہوتے. آپ کو ان سے لڑنے کی بھی زحمت نہیں ہوتی. ان ظالموں کے ظلم کو تہس نہس کرنے، ان کے نظام حکومت کو چکنا چور کرنے، ان کو انصاف پر مجبور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم اپنا سر کٹا دیتے، تب آپ کو مقابلہ کرنے کی نوبت آتی ہے. اگر حکمران غلطی کرتا ہے، عدل و انصاف کی راہ سے ہٹتا ہے، تو کوئی بھی مسلمان اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ ظلم اپنے ہم مذہبوں پر ہو یا غیر مذہب والوں پر ہو. ہمارا مذہب ہم کو یہی تعلیم دیتا ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم ہر جگہ، ہر وقت، ہر طرح کے حالات میں ظلم، ناانصافی، ناروا امتیازی سلوک کے خلاف نبرد عزم رہے اور ظلم کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کرے. اس لیے میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ انگریزوں کے بوئے ہوئے زہریلے پودوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. ہندوستان میں بھائی چارگی، ایک دوسرے سے ہمدردی اور محبت کی فضا بنائے. آزاد ہندوستان میں پہلا کام یہی کرنے کا ہے. جب ہم اور آپ دونوں مل کر پریم اور محبت کے پھول کھلائیں گے، تبھی اس چمن میں کارواں در کارواں بہار آئے گی. بس یہی چند باتیں تھی جو مجھے آپ سے عرض کرنی تھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.